کلام خدا سے جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ کلسیوں 2 باب اس کی 16ویں آیت کو جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے لاسٹ ٹائم کلسیوں 2 باب 16ویں آیت کو سیکھنے کے لیے کلسیوں 2 باب کی 14ویں آیت کو جو ہے وہ دیکھا تھا، اور اس کے اندر ہم نے سیکھا تھا کلسیوں 2 باب 14ویں آیت کے اندر کہ 3 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک ہے حکموں کی وہ دستاویز، دوسری چیز جو ہے وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی تحریر ہے وہ دستاویز، اور تیسری چیز جو ہے یہ تھی اس کے اندر کلسیوں 2 باب 14ویں آیت کے اندر کہ وہ دستاویز جو ہے جو حکموں کی دستاویز ہے جو ہاتھ کی تحریر ہے وہ آپ کے خلاف ہے، اور یہ وہ چیز ہے وہ دستاویز جس کو مسایہ جب مصلوب ہوتے ہیں تو اس کو کیلوں پر جڑا جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کلام خدا کے اندر سے کہ حکموں کی وہ یہ دستاویز جو بیان کی جاتی ہے یہ وہ رسمی قوانین تھے جو گناہ کے کفارے کے لیے جو سے خدا قدوس نے موشے کو جو ہے وہ بتائے، اور موشے نے انہیں اپنے ہاتھ سے تحریر کیا اور ایک کتاب میں رکھا، اور اس کو آپ نے دیکھا کہ اسے لا آف موشے بھی کہتے ہیں، اور اس کو آپ جو سے دا سیریمونی لاس سے بھی جو ہے جانا جاتا ہے وہ، اور اس کو لے کر جو سے عہد کے صندوق کے باہر رکھا گیا، اور یہ وہ دستاویز تھی جو کلام خدا بتاتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف تھی، اور اس کو ہم نے سیکھا کلام خدا کے اندر سے۔ یہ استثنا کی کتاب کا 30ویں باب اس کی 26ویں آیت میں یہ بیان ہے کہ یہ دستاویز آپ کے خلاف تھی، اور اس دستاویز کو پالوس رسول بتا رہے ہیں کہ وہ رسمی قوانین جو کفارے کے لیے ادا کیے جاتے تھے، جب کفارہ آپ کے لیے ادا کر دیا گیا تو اب ان رسمی قوانین کی ضرورت نہیں رہی، اور اس وجہ سے ان رسمی قوانین کو جو موشے لاس کے اندر تھے ان کو جو ہے صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا گیا۔ ہمیں جو سیکھنا ہے، کیونکہ عمومی طور پر جو سبت کو خدا کے حکم کو نہ ماننے والے وہ آپ کے سامنے فوراً جو ہے وہ کلسیوں 2 باب اس کی 16ویں آیت رکھ دیں گے، اور ہم اپنی ناسمجھی کے باعث کلام خدا سے دوری کے باعث ہم یہ گوارا نہیں کریں گے کلام خدا کو جو ہے وہ کھول کر پڑھ سکیں، اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھ سکیں کہ پالوس رسول یہ جو آیت 2 باب 16ویں آیت میں بیان کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، اور اس کے کانٹیکسٹ میں جب آپ چند یہ پیچھے 2 باب 14ویں آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ 2 باب 16ویں آیت کا آپ کو مقصد بیان نظر آتا ہے۔ ہم کلام خدا کے اندر سے کلسیوں کو خط 2 باب اور اس کی 16ویں آیت کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ کلسیوں 2 باب 16ویں آیت جو ہے وہ بیان کرتی ہے، پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت کوئی تم پر الزام نہ لگائے۔ اب یہاں پر آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ 3 چیزوں پہ جو ہے وہ ہمیں فوکس کرنا ہے، بلکہ 4 چیزیں جو ہیں اس کے اندر ضروری ہیں جن کو سیکھنا۔ اگر آج خدا قدوس کی حکمت جو ہے ہمیں عطا ہوتی ہے اور ہم خدا قدوس کی حکمت سے اس کلام کو سیکھتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ یہ 4 چیزیں آج سیکھ لیں، لیکن اگر ویڈیو کی طوالت زیادہ ہوئی اور خدا قدوس جو سے اس کی مرضی کے مطابق ہم کوشش کریں گے کہ یہ 4 چیزیں جو اس آیت کے اندر موجود ہیں ان کو جو ہے جتنا آج سیکھ سکے وہ سیکھیں گے، اور بقیہ حصے کو جو سے اگلی دفعہ میں سیکھیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ نہ صرف سبت کی مخالفت کے لیے استعمال کی جاتی ہے بلکہ یہ کھانے پینے کے لیے بھی جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اب سے جو ہے کلام خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ تمام کھانے جو ہیں وہ آپ پر واجب ہیں۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں 16ویں آیت کو، یہاں پہ لکھا ہے پس کھانے پینے یا عید یا نئے چاند یا سبت کی بابت۔
کوئی تم پر الزام نہ لگائے. اب اس کی جب ہم انگلش جو ہے وہ دیکھتے ہیں کنگ جیمز ورژن میں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of a holiday or of the new moon or of the Sabbath days. اب اس کے اندر جو ہمیں 4 چیزیں دیکھنی ہیں ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ورڈ جو استعمال ہوتا ہے پس. انگلش میں پس کو جو ٹرانسلیٹ کیا گیا وہ دیر فور ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز اس کے اندر ہم نے دیکھنی ہے وہ میٹ اور ان ڈرنک دیکھنا ہمیں. یہ میٹ اور ان ڈرنک کلام خدا پالوس رسول کلسین 2:16 آیت میں کیا بتا رہا ہے. اس کے بعد ہم نے جو اس کے اندر سے دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے ہولی ڈے، ناٹ ہولی ڈے، ہولی ڈے. یہ ہولی ڈے کیا ہے؟ اور جو چوتھی چیز اس کے اندر ہم دیکھیں گے وہ ہے دا سبت ڈیز. تو اردو کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں اس کو تو ہمیں کلسین 2:16 آیت میں پس کو سمجھنا ہے کہ پس لفظ کیوں یوز کیا گیا، کھانے پینے کا کیا مطلب ہے اس آیت کے اندر. اس کے علاوہ اس کے اندر سبت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، عید کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. تو یہ 4 چیزیں جو سی ہیں وہ آپ نے اس آیت کے اندر جب آپ سیکھیں گے یہ چاروں چیزوں کا آپس میں تعلق ہے، اسی لیے یہ چاروں چیزیں جو ہیں اس آیت کے اندر موجود ہیں. سب سے پہلی چیز جو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر پس، انگلش میں یہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے therefore. جب بھی ورڈ therefore آئے گا یا اردو میں پس لفظ استعمال ہوگا یہ بیان کرے گا کہ اس سے پہلے کچھ چیز بیان ہو رہی تھی، کیونکہ یہ اس کی کنٹینیوشن کو بیان کرتا ہے. جب تک آپ آیت کو اس کے مفہوم میں نہیں سیکھیں گے آپ کو آیت کی سمجھ نہیں آئے گی. جو کلام خدا کو مسخ کرنے والے یا اپنی ناسمجھی کے باعث یا اپنے کلام سنانے والے کی ناسمجھی کے باعث آپ سے کہتے ہیں کہ کلسیوں 2:16 آیت واضح طور پر آپ کو بتا رہی ہے کہ سبت آپ سے موقوف ہو گیا، کھانے پینے کی پابندی آپ سے ہٹا لی گئی. ان سے کہیے گا کہ آئیں ہم بیٹھتے ہیں اور کلام خدا کو خدائے قدوس کی حکمت سے سیکھتے ہیں، نہ کہ جو ہم نے پہلے سیکھا، جو ہمارے کلام سنانے والے نے ہمیں سکھایا یا جو کلیسیا کی گائیڈنس سے بیان کیا گیا. پالوس رسول 2:16 آیت میں کلسیوں کی شروع کرتا ہے پس، اور انگلش میں اس کو ہے let no man therefore. تو therefore جب بھی آئے گا وہاں پر مطلب یہ آ گیا کہ پالوس رسول اس آیت سے پہلے کچھ چیز بیان کر رہا تھا، اور اس آیت سے پہلے جو چیز بیان کر رہا تھا وہ پالوس رسول 2:16 آیت سے پہلے جو بیان کرتا ہے وہ 2:14 آیت میں بیان کرتا ہے. اور اسی لیے 2:16 آیت کو سیکھنے کے لیے آپ کو 2:14 آیت کو جو ہے وہ سیکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ پالوس رسول 2:14 آیت کی آگے کنٹینیوشن بتا رہا ہے کہ اس وجہ سے. اور 2:14 آیت کیا تھی؟ اور حکموں کے وہ دستاویز. کون سی دستاویز؟ جو لا آف موشے تھی. کون سے لاز؟ جو سیکریفیشل لاز تھے، جو قربانی کے لا تھے. قربانی کے کیوں لا؟ کیونکہ گناہ کے کفارے ادا کیا جانا تھا. مٹا ڈالی، بلوٹڈ آؤٹ. ہم نے دیکھا کہ وہ بلوٹ آؤٹ کیسے کی گئی، اسے سلیب پر کیلوں سے جڑا گیا. کیوں بلوٹ آؤٹ کی گئی؟
کیونکہ وہ ہمارے خلاف تھی. اور یہ خلاف کیوں تھی؟ کیونکہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا ہمیں کفارہ ادا کرنا تھا. کفارے کی رسومات موجود تھیں، اور وہ رسومات جو سی ہیں وہ گواہی دیتی تھیں کہ آپ یہ رسم اس لیے ادا کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے گناہ کیا ہے. اور جب یہ ہمارا کفارہ مسیح اپنے خون کے وسیلے سے ادا کرتا ہے، ہمارے گناہ جو ہے وہ دھو دیے جاتے ہیں، تو اب یہ دستاویز ہمارے خلاف نہیں رہے گی، کیونکہ اب یہ رسم ہمیں کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اور جب یہ رسم ہی آپ کے لیے محسوس نہیں ہوئی تو یہ آپ کے خلاف بھی نہ ٹھہری. اور اسی وجہ سے پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا گیا. ہم جو ہے خدا قدوس کا شکر کرتے ہیں کہ خدا قدوس جو ہے وہ ہمیں حکمت عطا کرتے ہیں کہ ہم خدا قدوس کی حکمت کے مطابق اس کے کلام کو سیکھ سکیں. خدا قدوس کے 10 احکام جو انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر کیے، وہ ہمارے خلاف نہیں تھے. ان کو توڑنے کے باعث جو ہمیں کفارہ ادا کرنا ہوتا تھا، ان کفارے کی رسومات ہمارے گواہی کے لیے مقرر تھیں کہ ہم نے خدا قدوس کے احکام کو توڑا ہے. ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ خدا قدوس کے 10 احکام، اور ان 10 احکام کو کس طریقے سے منایا جائے گا، مانا جائے گا، پیروی کی جائے گی. اور اگر ان کے احکام خدا قدوس کے توڑے تو کس طریقے سے کفارہ ادا کیا جائے گا. 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک کو ہم نے سیکھا، اسے آپ لو نمبر 1 دا مورل لا، خدا قدوس کا عہد کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا جو ان سے ہے، اس عہد پہ کس طریقے سے آپ نے قائم رہنا ہے. اس عہد کو اگر آپ نے توڑا، اس کا کفارہ کیسے ادا کرنا ہے. اس کو موسوی شریعت کہتے ہیں، دا لا آف موشے کہتے ہیں، یا اسے آپ جو ان سے ہے سیریمونیل لاز بھی کہتے ہیں. اور یہ دونوں جو ان سے کلام خدا بار بار جو ہے بتاتا ہے کہ یہ دونوں سیپریٹ لاز ہیں. دا اٹرنل لا، دا لا آف گاڈ، 10 احکام، اس کا ابدی عہد، اور اس عہد کو ماننے کا طریقہ کار، اور اس کو توڑنے کے نتیجے میں جو رسومات تھیں کفارے کی، وہ جو ان سے ہیں دا موشے لا کہلاتے ہیں. ہم اس کے لیے لوکاس پہلا باب اس کی 6 آیت میں آئیں گے. کلام خدا ہمیں لوکاس پہلا باب، اسے لوکا عام طور پہ کہا جاتا ہے، 6 آیت بیان کرتی ہے، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند یہوہ خداوند کے سب احکام او قوانین. تو 2 things are been given: احکام which is the 10 commandments، اور ان احکام کو ماننے کے لیے قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے. لوکاس رسول کی انجیل پہلا باب اس کی 6 آیت آپ کو واضح طور پہ بیان کرتی ہے کہ خدا کے احکام اور ان احکام کو ماننے کے لیے قوانین موجود تھے. اسی طریقے سے جو ان سے اور بھی حوالے موجود ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ ایک اور بھی حوالے میں جو ہے وہ گئے تھے، اور ہم نے جو ان سے اس حوالے کو جو ہے وہ دیکھا تھا، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا، ہم نے دوسرا تورک 33واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں بھی دیکھا تھا، دا ہول لا اینڈ دا اسٹیٹوز. اب اس کے اندر جو ہے ایک اور حوالے میں ہم آئیں گے، اور اس حوالے کو جو ہے ہم نئے عہد نامے کے اندر سے دیکھیں گے. عبرانیوں کا خط 9واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات. عبرانیوں کا خط 9واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات.
کلام خدا ہمیں عبرانیوں خط 9 باب اس کے پہلے 2 آیات میں یوں سکھاتا ہے، غرض پہلے عہد، کس عہد کی بات ہو رہی ہے؟ وہ ابدی عہد، غرض پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے، یعنی اس عہد کی جو باتیں ہیں انہیں کس طریقے سے مانا جائے گا، ان کے احکامات جو ان سے ہیں وہ موجود تھے۔ اور یہی چیز جو ان سے ہے کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے کہ خدائے قدوس کا عہد ہم نے سیکھا جب ہم نے خدائے قدوس کا پرانا اور نیا عہد سیکھ رہے تھے کہ خدائے قدوس کا یہ عہد جو ہے وہ پتھر کی 2 تختیوں پر لکھا گیا، اور سب کو معلوم ہے کہ پتھر کی 2 تختیاں جو ان سی ہیں ان پر خدائے قدوس نے اپنے ہاتھ سے 10 احکام تحریر کیے۔ اور یہیں پہ عبرانیوں خط 9 باب اس کی پہلی 2 آیات یہ بتا رہی ہیں، غرض پہلے عہد میں بھی، یعنی وہ جو عہد ہے، جو پہلا عہد ہے جو خدائے قدوس کے 10 احکام ہیں، اس احکام کو ماننے کے طریقے میں بھی عبادت کے کس طرح مانا جائے گا، کس طرح خدائے قدوس کی عبادت کی جائے گی، قوانین موجود تھے۔ اور ایسا مقدس جو دینوی تھا، اب وہ کس طریقے سے ادا ہوتے تھے؟ ٹیبرنیکل اس میں موجود تھی، خیمہ موجود تھا، یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا، اگلے میں چراغ دان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں، اور اسے پاک مکان کہتے ہیں۔ کلام خدا آپ کو یہاں پر بتا رہا ہے کہ جو فرسٹ کووننٹ ہے، جسے آپ اولڈ کووننٹ بھی کہتے ہیں، اس کے اندر جو ان سے ہے وہ خدائے قدوس کے 10 احکام ہیں، اور ان 10 احکام کو ماننے کے طریقہ کار دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پہ جو سوال ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ خدائے قدوس نے وہ جو 10 احکام جو اپنا ابدی عہد دیا، جس کو اپنے ہاتھ کی انگلی سے 2 پتھر کی تختیوں پر تحریر کیا، ان کو ماننے کا طریقہ کار موشے کو جو ہے بتایا گیا، اور ان کو جب توڑا جائے گا ان کے کفارے کو کس طرح مانا جائے گا وہ بھی طریقہ کار بتایا۔ لیکن جو نیا عہد بندھے گا اس میں خدائے قدوس جو ہے اب اپنے احکام کون سے جو زمانے قدیم سے دیے ہیں 10 احکام، انہی احکام کو ہمارے دل کی تختیوں پر لکھا جائے گا اور ہمارے ذہنوں میں ڈالا جائے گا۔ صرف یہ 10 احکام اب ہمارے دلوں پر اور ذہنوں میں باقی ان کو ماننے کے طریقہ کار اور ان کو توڑنے کی وجہ سے کفارے کے طریقہ کار نہیں لکھے جائیں گے۔ ریزن یہ ہے کہ کیوں نہیں لکھے جائیں گے، کیونکہ یہ کفارہ ایک ہمارا ادا ہو گیا، اب ہمیں جو ان سے ہے اس کے کفارے کے قوانین ہماری ضرورت نہیں رہی، اور اسی وجہ سے پولس رسول کہتا ہے کہ اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ دیا گیا۔ اور دوسری ریزن یہ ہے کہ خدا یہاں پر خود جو ہے وہ ذمہ لیتے ہیں کہ میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ٹھہریں گے، یعنی کہ اب میں جو ان سے ان کے دلوں پہ لکھ دوں گا، ان کے ذہنوں میں ڈال دوں گا، اور اس وسیلے سے وہ میری پیروی کریں گے اور میرے حکم سے سرتابی نہیں کریں گے۔ اور جب آپ سرتابی نہیں کریں گے تو آپ کے لیے جو ان سے ہیں اس کو ماننے کے طریقے اور اس کے نہ ماننے کے طور پر کفارے کے جو ان سے طریقے آپ کے اوپر لازم نہیں ٹھہرائے گے۔ ہم نے جو نیا اور پرانا دیکھ رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے دیکھا استثنا کی کتاب 5واں باب 2 آیت میں کہ یہوہ خداوند حوریب کی پہاڑی پر جو ان سے عہد باندھتے ہیں، اور اس کو آپ نے سیکھا اس کے اندر خروج کی کتاب 34 باب 28 آیت میں، وہاں پہ کلام خدا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ عہد جو خدائے قدوس نے بنی اسرائیل سے باندھا وہ 10 احکام تھے، اور انہیں پتھر کی 2 لوحوں پر تحریر کیا۔
اور اسی کو جو ان سے آپ استثنا 4 باب 13 آیت میں بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں پر جو آپ نے ابھی حوالہ دیکھا تھا عبرانی کا خط 9 باب اس کی پہلی 2 آیات، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ خدائے قدوس کے عہد کی باتیں جو 10 احکام ہیں ان کو ماننے کے طریقہ کار جو ان سے جو عبادت کے اصول تھے وہ بھی جو ان سے ساتھ میں اس وقت بتائے گئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدائے قدوس جو ہے کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ 2 طرح کے احکام تھے۔ ایک وہ جو 10 حکم ہے جو خدائے قدوس کا ابدی عہد ہے جو پتھر کی 2 تختیوں پر تحریر کیا گیا، جو کہ اٹرنل ہے، اور ان کو عہد کے صندوق کے اندر رکھا گیا۔ اور اگر وہ احکام وہ 10 حکموں میں سے کوئی بھی حکم جو ان سے اسے توڑا جاتا تھا تو آپ سے گناہ سرزد ہوتا تھا، اور جب آپ سے گناہ سرزد ہوتا تھا تو اس کے نتیجے میں جو کفارے کی رسومات ہیں وہ آپ کو ادا کرنی ہوتی تھیں۔ جو موسوی شریعت ہے، جو کفارے کی شریعت تھی، وہ گناہ سرزد ہونے کے باعث ادا کی جاتی تھی۔ اگر گناہ سرزد نہیں ہوا تو کفارے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن احکام جو 10 احکام جو ابدی عہد ہے وہ اپنی جگہ موجود تھے۔ اور جب مسیح نے صلیب پر جان دی، اپنا خون بہایا، تو وہ ہمارے گناہ، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا گیا، اور اب ہمیں جو انسا ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی حضوری میں آنا ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنے سر کو جھکانا ہے، اس سے جو ہے اپنے گناہ کی معافی طلب کرنی ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہماری آواز سن کر، ہماری مناجاتیں سن کر، ہماری التجائیں سن کر ہمیں معافی بخشیں گے اور ہمیں کفارے کی